دوسری اور تیسری صدی کی بات ہے ناظرین۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ تصوف کے دور اول سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری ہے ناظرین، اور دبستان بغداد کے ان اولو العزم مشائخ میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون جگر اور اشک سحرگاہی سے اسلامی معاشرے میں سچے اور کھرے تصوف کی بنیادیں استوار کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اہل مصر کی نظروں سے ناظرین آپ کے مناصب عالی مخفی رہے، کوئی آپ کو بری نظر سے دیکھتا، کوئی معمولی آدمی سمجھتا معاذ اللہ۔ غرض یہ کہ جب تک آپ مصر میں رہے کسی نے آپ کے حال باطن اور جمال ایمانی کو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ پردے میں رکھا تھا۔ آپ کی روحانی عظمت ناظرین، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حقیقت متعلقہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ والہانہ عشق ہے جس کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اہل محبت کی اہم نشانی یہ ہے کہ وہ اخلاق، افعال، فرائض اور سنتوں میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کریں۔ آپ کی طرز تبلیغ ناظرین انتہائی خوبصورت۔ ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اور کیا کمال واقعہ، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ آپ کو لگے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص پرتاؤ ہے آپ پر۔ ایک دفعہ ہوا یہ ناظرین کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں دریائے نیل میں سفر کر رہے تھے تو سامنے سے ایک اور کشتی آ رہی تھی۔ دور سے یہ محسوس ہوا کہ وہ لوگ لہو لعب میں مشغول ہیں اور مستیاں کر رہے ہیں، کچھ برے کاموں میں مبتلا ہیں۔ یہ بات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین ہیں ان کو بہت ہی ناگوار گزری، اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اے شیخ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لوگوں کو غرق کر دے تاکہ ان کی نحوست ختم ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ناظرین اور عرض کی۔ اب کیا عرض کی ذرا سنیے، یعنی جو مریدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ آپ دعا کریں کہ یہ لوگ غرق ہو جائیں۔ اب جو شیخ ہے وہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جملے کیا کہتے ہیں ناظرین ذرا سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اے میرے معبود، ان لوگوں کو تو نے دنیا میں اچھی زندگی دی ہے، تو انہیں آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما دے۔ آپ کی یہ دعا سن کر مریدین بہت ہی حیران ہوئے۔ جب کشتی قریب آ گئی اور اس کشتی کے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھتے ہی ان کے جسم کے اوپر ایک رکت طاری ہو گئی، ان کے وجود پہ ایک رکت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے۔ اور کیوں نہ ہوتا ناظرین، کیونکہ وہ یہ نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ انہوں نے اپنے موسیقی کے آلات توڑ دیے اور توبہ کر کے فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیا، یعنی ابھی آپ نے کچھ فرمایا نہیں ہے، یہ صرف نگاہ کا کمال تھا ناظرین۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے عرض کیا کہ آخرت میں، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ ذرا تم نے دیکھا کہ آخرت میں اچھی زندگی اس وقت ملتی ہے جب دنیا میں سچی توبہ نصیب ہو جائے۔ تم نے دیکھا تمہارا مقصد بھی حل ہو گیا اور ان لوگوں کا فائدہ بھی ہو گیا اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کی مخلوق پر انتہائی شفقت کی دلالت کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کو تصوف کا امام زمانہ اور یگانہ روزگار لکھا، اور آپ نے فرمایا ہے کہ تمام صوفیہ کرام کسی نہ کسی حوالے سے حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کی ذات بابرکات سے روحانی نسبت رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زہد و ورع، تقوی، عبادت اور معرفت الہی جو اس حد تک تھا کہ آپ کو امام سمجھا جاتا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ انہیں سفینہ تحقیق و کرامت کے لقب سے یاد کرتے تھے، حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے قول مبارک ناظرین، اور انہیں ولایت میں احیاء شرف و افتخار کی علامت قرار دیتے ہیں۔ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے پیشوائے اہل ملامت، سلطان معرفت و توحید اور کتب وقت جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ قرون اولیٰ کے ناظرین تمام اکابر اولیاء اور ائمہ تصوف ولایت کی طرح آپ جلیل القدر محدث، صاحب اسانید متصلہ اور علم میں حجت تھے۔ حدیث، فقہ، علوم شریعت میں مقام و مرتبے کا اندازہ ناظرین اس بات سے لگائیے کہ آپ نے امام مالک علیہ رحمہ سے لے کر ان ہستیوں سے علم حاصل کیا ہے جو اپنے دور میں حجت سمجھے جاتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ سے پہلے ناظرین حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ ہی وہ خوش نصیب عارف کامل ہیں جن کے وصال کے وقت ان کی پیشانی پر یہ تحریر تھی کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور محبت الہی کے شہید ہیں۔ صوفیہ کرام کے حلقوں میں ناظرین انہیں امام عشق کہا جاتا ہے، اور قبولیت دعا کے لیے ان کے واسطے سے لوگ دعا کرتے ہیں۔ تو آج ناظرین ہم انہیں امام عشق کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔